الرحمن الرحیم۔ ایک بادشاہ تھا، اس نے ارادہ کیا کہ میں مسجد بنواتا ہوں، تو اس نے ایسا کیا کہ اعلان کروایا، ایک جگہ مختص کی، ایک جگہ خریدی اور پھر وہاں پر لکھ کر لگوا دیا اور اعلانات کروائے کہ اس مسجد میں کوئی دوسرا بندہ اپنا حصہ شامل نہ کرے۔ یعنی اس کا ارادہ یہ تھا کہ یہ مسجد میں اکیلا ہی بنواؤں گا۔ تو اس نے جو مزدور تھے ان کو بھی اچھی خاصی اجرت دی، مستریوں کو بھی، اور سارا میٹیریل خریدا اور باقاعدہ لوگوں کو میسج بھیجے کہ لوگوں کو پیغام بھجوائے کہ کوئی بھی اس مسجد میں حصہ شامل نہ کرے گا، کیونکہ اس کی نیکیاں جو ہیں، مسجد بنانے کی نیکیاں، وہ تمام نیکیاں میں اپنے نامہ اعمال میں درج کروانا چاہتا ہوں۔ تو جب مسجد بن گئی تو وہ بڑا خوش ہوا۔ مسجد کے دروازے پر اس نے ایک تختی لکھ کر اس پر اپنا نام لکھوایا اور مسجد کے دروازے کے ساتھ لگا دی۔ تو جب کچھ دن گزرے تو وہ رات کو سویا، رات کو سو رہا تھا تو اس نے ایک خواب دیکھا کہ آسمان سے کوئی نوری فرشتہ اترا ہے اور آ کر اس نے مسجد کے دروازے سے اس کا نام مٹا کر ایک عورت کا نام لکھ دیا۔ اور یہ بڑا حیران ہوا اور اس نے کہا کہ تم نے میرے نام کو کیوں مٹایا؟ یہ خواب میں ہی اس سے پوچھتا ہے کہ مسجد کے دروازے سے تو نے میرا نام کیوں مٹایا؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھے یہی کرنے کا حکم ہے، یعنی مجھے حکم ملا ہے کہ میں ایسے ہی کروں۔ تو پھر وہ چلا گیا۔ اس نے سوچا شاید خواب ہے، کوئی وہم ہوگا، تو اس نے بلا دیا، کوئی اتنی زیادہ توجہ نہیں دی۔ جب دوسرا دن آیا، دوسری رات آئی، پھر یہ سویا، پھر اس نے وہی خواب دیکھا کہ آسمان سے کوئی فرشتہ اترا ہے اور اس نے مسجد کے دروازے سے اس کا نام مٹا کر ایک عورت کا نام لکھا ہے۔ جب دوسرا دن گزرا تو پھر تیسرا دن آیا، تیسرے دن بھی رات کو جب یہ لیٹا سویا تو اس نے خواب دیکھا کہ آسمان سے ایک فرشتہ اترا ہے اور اس فرشتے نے اس کا نام جہاں پر لکھا تھا اس کو مٹایا اور مٹا کر اس نے ایک عورت کا نام لکھا۔ اس نے اس عورت کا نام یاد کر لیا۔ جب صبح ہوئی تو اس نے اپنے بندو کو بھیجا، اپنے جو ملازم تھے ان کو بھیجا کہ جاؤ اس نام کی عورت کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ تھوڑی سی محنت کے بعد انہیں اس نام کی ایک عورت مل گئی۔ تو وہ آئی تو ہانپ رہی تھی، بڑھیا تھی۔ بادشاہ نے کہا کہ اے عورت، تو نے اس مسجد کی تعمیر میں کوئی حصہ تو نہیں ڈالا؟ کوئی یاد کرو تم نے کوئی حصہ ڈالا ہو۔ یہ عورت ہانپنے لگی اور یہ ڈر گئی کہ بادشاہ شاید مجھ کو سزا دے۔ کہنے لگی بادشاہ، اول تو میں ہوں غریب، اور دوسرا یہ کہ آپ نے اعلان کیا تھا کہ اس مسجد کی تعمیر میں کوئی بھی اپنا حصہ شامل نہ کرے، تو مجھ کو اپنی جان پیاری ہے، میں کیوں اس مسجد کی تعمیر میں اپنا کوئی حصہ شامل کرتی؟ تو بادشاہ نے جب یہ عورت نہ مانی، اس نے کہا کہ میں نے کچھ بھی حصہ نہیں ڈالا۔ تو بادشاہ نے کہا پیار سے کہ میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گا، تمہیں کوئی سزا نہیں دی جائے گی، لیکن میرے دل میں جو وہم ہے، جو تجسس ہے، اس کو میں دور کرنا چاہتا ہوں کہ اگر تم نے حصہ بھی نہیں ڈالا تو پھر اس مسجد کے دروازے پر کیوں تمہارا نام بار بار لکھا جاتا ہے؟ تو یہ عورت کہنے لگی کہ اصل میں ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک دن دوپہر کو میں یہاں سے گزر رہی تھی، مستری اور جو مزدور تھے وہ آرام کر رہے تھے یا کھانے کی غرض سے گئے تھے، تو میں نے دیکھا کہ مسجد کے باہر ایک جانور بندھا ہوا ہے جس پر مسجد کے لیے سامان لاد کر لاتے تھے۔ تو میں نے دیکھا کہ اس جانور کے قریب ہی تھوڑا سا دور پانی کا برتن پڑا ہوا تھا اور یہ جانور پیاس سے ہانپ رہا تھا۔ تو میں نے دیکھا کہ یہ جانور اپنے منہ کو اس برتن کی طرف کھینچتا ہے اور اس کا منہ اس برتن تک نہیں پہنچتا، اور میں نے پھر ایسا کیا کہ میرے دل میں اللہ کا خوف آیا اور اللہ کی رضا کے لیے میں نے وہ برتن اس جانور کے قریب کر دیا، تو اس نے اس میں سے پانی پی لیا۔ تو بادشاہ اپنے سر پر ہاتھ مار کر کہنے لگا کہ ہائے اللہ، اس عورت کا ایک عمل، وہ کہنے لگا کہ اے عورت، تمہارا ایک عمل جو تم نے اللہ کی رضا کے لیے کیا تھا نا، وہ میرے اتنے پیسے لگانے سے
ज़्यादा मकबूल हो गया, यानी उसकी ज़्यादा अहमियत हो गई कि मस्जिद के दरवाज़े पर मैं रोज़ देखता हूँ, ख्वाब में 3 दिन हो गए कि आसमान से कोई फ़रिश्ता की तरह का ऐसे नूरानी शक्ल वाला शख्स उतरता है और वो मस्जिद के दरवाज़े पर से मेरा नाम मिटाकर तुम्हारा नाम लिख देता है। तो उस औरत ने अल्लाह की रज़ा के लिए महज एक छोटा सा काम किया और इतने पैसे खर्च करने वाले से सबकत ले गई। तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है हमारी ज़िंदगियों में, बंदा ये सोचता है कि मैं 1,00,000 2 लाख अगर अल्लाह के रास्ते में दूंगा तो फिर ही मेरा कबूल होगा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बल्कि आपके आमाल का जो दारो मदार है वो नीयतों पर है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि मोमिन की जो नीयत है उसमें जो इखलास होता है उसके अमाल का दारो मदार उस पर होता है। तो जितनी हमारी नीयत में अल्लाह की रज़ा शामिल होगी उतना ही हमारा अमल मकबूल होगा। ये मिक़दार अल्लाह के यहाँ नहीं देखी जाती कि बंदा ज़्यादा मिक़दार में पैसे दे, ज़्यादा मिक़दार में किसी की मदद करे, ज़्यादा मिक़दार जो हो पैसों की वो किसी नेक काम में लगाए। नहीं, अगर अल्लाह की रज़ा के लिए एक ईंट भी लगा दी, अल्लाह की रज़ा के लिए एक उसने थोड़ी सी चीज़ अपनी तरफ से शामिल कर दी, तो वो बंदा जो है हो सकता है कि वो बड़े बड़े ज़्यादा लाखों रुपए करोड़ों रुपए खर्च करने वालों से आगे बढ़ जाए। तो अल्लाह के यहाँ आपका दिल देखा जाता है। ये दुनिया आपका ज़ाहिर देखती है और अल्लाह आपका बातन देखता है कि आप ये अमल किसकी रज़ा के लिए कर रहे हैं, आप ये अमल किसको राज़ी करने के लिए कर रहे हैं। तो अगर तो आप अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं तो फिर आप खुशकिस्मत हैं। अगर आप बंदों की खुशनुदी चाहते हैं, बंदों को राज़ी करना चाहते हैं, तो फिर आप बदकिस्मत हैं। फिर आपको अल्लाह के यहाँ आपके लिए कोई अजर Oh